لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اور بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے دیا ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اور انسان کی اسی محنت میں ہے کہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں. کسی بھی انسان صبح سے لے کر شام تک محنت میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. دنیا میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ناکامی کی محنت میں لگا ہوا ہو. آپ کسی سے بھی پوچھو، آلو پیاز بیچتا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں تھیلا لے کر گھوم رہے ہو، میں کامیاب ہو جاؤں. کمپنی والے سے پوچھو کہ اتنا سارا روپیہ روک کر آپ کیوں کیا چاہتے ہیں، کیا کامیاب ہو جاؤ. ملکوں کے سفر کرنے والے سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا میں کوئی اس کی محنت نہیں کرتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہو جائے، اور بندہ بھی محنت اسی کی کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن اللہ رب العزت جس کامیابی کا وعدہ کر رہے ہیں وہ والی کامیابی کی محنت میں بندہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی محنت میں ناکام ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آشائش اور آرام کے سارے اسباب میرے پاس ہو جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں. یہ کامیابی نہیں ہے. اسباب تو خالی برتن ہیں. اسباب کی مثال ایسی ہے جیسے خالی برتن. برتن کو بھرنے والا بھرے گا تو بھرائے گا. جس کے پاس برتن ہے وہ اس کو خالی کا خالی چھوڑ دے تو کوئی اس کو بھر نہیں سکتا ہے. اسباب تو خالی برتن کی مثال ہے. ان اسباب میں کامیابی اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے سے دے گا. اللہ نے ضابطے بنائے ہیں، جیسے دنیا کے لوگ قانون بناتے ہیں کہ بھائی 8 سے لے کر 8 کی جاب ہے، 8 سے لے کر 4 کی جاب ہے، 4 سے لے کر 12 کی جاب ہے، رات کو 12 سے لے کر صبح 8 تک کی ہے. یہ ہمارا ضابطہ ہے. 8 گھنٹے ہمارے یہاں آپ سروس کریں، آپ حاضری دیں تو آپ کو 8 گھنٹے کا معاوضہ ملے گا. یہ ضابطہ ہے. بچہ اسکول میں جا کر 5 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھے گا تو سال کے اخیر میں ایگزام کے حال میں اس کو بیٹھنے دیا جائے گا. ایک ضابطہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا والوں نے اس کے ضابطے بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ولا تکرہ ہے، جو کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے. لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کو مانو جیسے اس کو ماننا ہے. اس کی قدرت کو مانو، اس کے مسبب اسباب ہونے کو مانو. رزق دینے والا وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، امیر کو غریب بنانے والا بھی وہی ہے اور غریب کو امیر بنانے والا بھی وہی ہے. بغیر اسباب کے اس کو چلا لیں تو وہ چلانا جانتا ہے. ایک آدمی کے پاس راحت کے اسباب نہیں ہیں لیکن راحت وہی دے گا. راحت دے کر چھیننے والا بھی وہی ہے، ملک دینے والا بھی وہ ہے، دے کر چھیننے والا بھی وہی ہے. اس کو تسلیم کرنا نیچے سے لے کر اوپر تک. اس لیے رب کہا الحمدللہ رب العالمین. ہم دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. جو آدمی ساری رکعتیں پڑھتا ہے تو ٹوٹل 48 رکعت ہوتی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام جہانوں کا پالنہار اللہ، پروردگار، پالنہار، پالنے والا.
اس لیے قبر میں جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، من ربک۔ دنیا میں رہ کر 60 70 80 سال جتنی اللہ نے دی تھی، رب کس کو مان کر آئے؟ اگر رب کو مانا ہے اور رب کو پہچاننے کی محنت میں آدمی لگا ہوا ہے اور اس کی محنت میں لگا ہے، کوشش کی ہے اور اس کے لیے اس نے سارے جتن کیے جو کرنے چاہیے، جیسے دنیا کے لیے آدمی کرتا ہے۔ ایک آدمی گھر پر بیٹھا رہے تو کوئی دے کر جاتا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار جانا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، کتنا بھی اچھا مال اس کے پاس ہے لیکن جب تک وہ چلے پھرے گا نہیں، حرکت نہیں کرے گا، وہاں تک برکت نہیں۔ کا ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ کہ اس کے لیے حرکت ہے، رب کو رب ماننا، اس کو تسلیم کرنا۔ اس لیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی ساری صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا۔ لا الہ الا اللہ، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، کچھ نہیں ہے اور سب کچھ کریں، وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اس اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں کروایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہیں جو حی ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ جبرائیل بھی ختم، اسرائیل بھی ختم، میکائیل اسرافیل بھی سب ٹھکانے لگیں گے۔ ایک اللہ کی ذات، سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات باقی کی باقی رہے گی۔ وہ حی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ کہ وہ اللہ کیسا ہے؟ کہ وہ اللہ ایسا ہے جو اتنے بڑے سورج کو اپنی قدرت سے ایک بٹیا کی طرح سے نکالتا ہے۔ پھر یہ نکلا ہوا سورج دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ شام کو پھر اس کو ڈبو دیتا ہے تاکہ دنیا کا ایک غافل انسان یہ سمجھ لے کہ یہ سورج اپنے وجود کو خود بچا نہیں سکتا ہے، وہ ہمیں کیا روزی دے سکتا ہے۔ اس کا ڈوبنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنا وجود خود کا رکھتا نہیں۔ چاند نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، پھر یہ چاند ختم ہو جاتا ہے۔ ستارے نکلتے ہیں، یہ صبح ہوتی ہے، ستارے اپنی روشنی ختم کر دیتے ہیں۔ کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سب ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس ایک اللہ کو محنت کر کے اپنے دل میں بسانا، اس لیے قربانیاں ہیں، اس لیے محنت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کا تعارف ہمیں ہو جائے، ایک اللہ کی پہچان ہمیں ہو جائے۔ آج انسان نے سب کو پہچانا، نہیں پہچانا ہے تو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا۔ نوکر نے اپنے سیٹ کو پہچانا ہے، بیوی نے شوہر کو پہچانا ہے، بیٹے نے باپ کو پہچانا ہے، چھوٹے نے بڑے کو پہچانا ہے۔ نہیں پہچانا ہے تو اپنے خدا کو کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میرا وجود نہیں تھا، کس نے مجھے وجود بخشا، کہ مجھے بنانے والا کون ہے۔ اتنا اچھا وجود، اتنی اچھی آنکھیں جو ایک وقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں میں آدمی کتنوں کو دیکھتا ہے اور کتنی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دو کان ہیں، سب کی سنتا ہے۔ کان دیے اس خدا نے اس میں سننے کی طاقت رکھی، آنکھ دیے دیکھنے کی طاقت رکھی، زبان دی اللہ نے گویائی دی۔ آدمی اپنی دل کی بات کسی کو کہتا ہے، آدمی کبھی نہیں سوچتا ہے۔ آدمی نے محنت سب پر کی، اور یہ ذاتے کی بات ہے کہ جو آدمی جس پر محنت کرتا ہے اس چیز کی آدمی کے دل میں وقعت ہوتی ہے۔ آدمی محنت کر کے پوری زندگی لگا کر ایک مکان بناتا ہے، اور اس مکان پر اگر کوئی آدمی تھوک بھی دیتا ہے، کتا بھی اگر پیشاب کر دیں تو آدمی کتے کو بھگاتا ہے۔ ارے بھگاتے نہیں بھگاتا ہے، کیونکہ محنت کی ہے۔ محنت کر کے گاڑی بسائی، فرسٹ کلاس دھو کر لایا ہے، ابھی صبح میں ہی پانی لگایا اس کو،
وہ نہ دیکھیں اور کتا پیشاب کر جاوے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی آنکھ کے سامنے اگر کتا پیشاب کرے، اس کی گاڑی کے ٹائر کو سونگتا ہے کہ کوئی آ کر گیا کہ نہیں گیا، کسی نے حاضری نہیں بھروائی تھی حاضری دیتا ہے، تو آدمی ڈھیلا اٹھا کے مارتا ہے. کیوں؟ 1 گھنٹہ اس کے پیچھے میں نے لگایا ہے کہ جس چیز پر آدمی کی جان مال وقت صلاحیت لگتی ہے، اس چیز کی آدمی کے دل میں کیا آتی ہے؟ اس اللہ کو پہچاننے میں ہم نے کچھ لگایا نہیں. ہمارا گھر میں بھی کوئی ماحول نہیں ہے. اس اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کو پہچاننا جس اللہ نے یہ پورا کارخانہ وجود میں آیا ہے اور اس میں ہمارے آنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو رکھا. اب بندہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا کمانا دھمانا ہو جاتا ہے، تھوڑا بولنا آ جاتا ہے، پھر یہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے. کیسے بھول جاتا ہے؟ بھیا تم دکھے نہیں فجر میں تاکہ بہو موڑا ہوئی دھندو چالن تھکی گئے اللہ کو بھول گئے. تھوڑا پیسہ آیا فجر پر کس کو بھول گئے؟ جس خدا نے تجھے بولنا سکھایا، جس خدا نے تجھے گننا سکھایا، جس خدا نے تجھے وکسانا سکھایا کہ 1 کے 2 ایسے کرو، 2 کے 4 ایسے کرو، اسی خدا کو سننا بھول گئے. وہ زبان سے تو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، وہی پالتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کی زبان کے دعوے کے خلاف ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور عمل یہ ہے کہ اس کی فجر نہیں ہے. یہ تو فجر کی نماز کا حال ہے، دوسری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ساری محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 ہمارے یہاں محنتیں ہیں، مدارس ہیں، تصوف خانقاہیں ہیں اور دعوت تبلیغ کی محنتیں. تینوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ کے حکموں کو ادا کرنے والا بن جائے. جو حکم جس وقت آئے اس کو ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. ایمان اتنا بنا لے، اتنا بنا لے، اتنا بنا لے کہ دنیا اس کے سامنے کھلی ہو، لیکن مؤذن یوں کہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز میں، کامیابی تمہاری نماز میں. آج بندہ بھی یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ بھی یہ چاہتا ہے بندہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کامیابی دے گا نماز کے راستے سے اور بندہ نماز ہی کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آؤ نماز میں، کامیابی نماز میں ہے، دنیا بھی تمہاری بھلی بنے گی اور آخرت بھی تمہاری بھلی بنے گی. صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس چھوٹے چھوٹے مکان تھے. کیسے مکان تھے؟ چھوٹے مکان تھے. 50-60 سال ہوئے ہماری روحانی مائوں کے مکان کو شہید کرنے کو. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وسیع ہوئی تو مشورے سے وہ مکان سارے شہید کر کے وہ جگہ مسجد نبی میں شامل ہو گئے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. مکان کچے تھے، ان کی چھت چھپر کی تھی، RCC نہیں تھا. آج کا نادان انسان ایسا کہتا ہے امی جو رتو کوئی کہ بیچارہ بناوٹ، ایسا کہتا ہے امی جو رتو نہیں. تو کیا صحابہ کمانا نہیں جانتے تھے؟ بہت اچھا جانتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے یہ سارا کا سارا ایک دن یہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا ہے. دنیا تو گزارنی ہے. کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبتی بھائی، ان میں حبیبہ کے بھائی، حضرت حفصہ کے بھائی، حضرت عمر کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی یعنی سالے ہوتے ہیں، ان کے مونڈے پر ایسے ہاتھ رکھ کر کہا عبداللہ دنیا میں اجنبی کی طرح سے رہو. کن فی الدنیا کانک غریب، جیسے کسی نے پہچانا ہے کب آئے کب چلے گئے. یا پھر ایسے رہو جیسے ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے، راحت کھانے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ راحت کھا کر پھر تازہ دم ہو کر پھر چل دیتا ہے. پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تھک جاتے تھے تو پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے.
وہاں پانی کی پرب بھی ہوتی تھی، لوگ پانی لے کر بیٹھتے تھے، 2 گلاس پانی پیا، کچھ کھایا، پھر آدمی چلتا تھا تھوڑا سستانے کے لیے۔ آج تو آدمی اتنا لگا رہا ہے جیسے کبھی چھوڑے گا ہی نہیں۔ اتنا لگانے کے بعد بھی اگر کوئی مہمان آ جاوے یا کوئی دوست کو بلا کر لاوے کہ جرا آپ مکان بناؤ جن وہ خالی اتنا کہتے ہاں تیرا ہے کہ آؤ ہو جو کسوں ہو تو کالج کرے تھے۔ اتنا سارا لگانے کے بعد بھی اس کو اتنی کمی رہ گئی کہ دوست نے اتنا کہا بس اسی کو نہیں لگا۔ صحابہ بہت اچھا کمانا جانتے تھے، لیکن صحابہ نے اپنی زندگیوں کے اس کے پیچھے ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا مقصد آخرت بنایا ہے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے، ٹارگیٹ اور ہدف ہمارا آخرت ہے، اس لیے دنیا میں ایسے ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسے ہی رہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جو حجرہ تھا اس حجرے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اندر کرتے تو انگلیاں چھت کو لگ جاتی۔ کہاں لگ جاتی؟ اور وہ بھی چھپر کا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خود چھپر کی تھی۔ چھپر کہتے ہیں کھجور کی ڈالیوں کو، کھجور کے تنے کے وہ پلر تھے اور اس کے اوپر ایسے اس کی ڈالیاں لگی سوکھی۔ وہ 27ویں رات والا قصہ ہے نا فضائل رمضان میں کہ شب قدر مجھے دکھائی گئی، اس رات میں بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر وہ کیچڑ کے اثرات بھی ہو گئے۔ آج ہماری مسجد میں کتنی عالیشان، ایک سے بڑھ کر ایک مسجدوں پر بھی تفاخر ہے۔ ہم نے پہنچ کھوکھن کا اپنے ہڑا پہنچ کو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی ندارت، گھر آباد، بازار آباد، مسجد ویران۔ ہماری مسجدوں کا حال فجر میں دیکھیں، ایمان کا لیول تو فجر سے پتہ چلے گا۔ ظہر اثر مغرب عشاء نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بستی میں تمہاری محنت سے کتنا ماحول بنا، یہ تو تمہاری فجر کی نماز کے نمازی بتا دیں گے کہ تمہاری روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت، گھر گھر کی ملاقات، ماہانہ سہ روزہ، تمہارا سال کا چلہ، ہر تقاضے پر تمہارا جانا، گھر مسجد کی تعلیم، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، روزانہ کا مشورہ، ساری دوڑ دھوپ، یہ تمہارا پتہ جب چلے گا جب فجر کی نماز میں تمہارا مجمع مسجد میں ہوگا۔ فجر میں دیکھ لو کتنے نمازی ہیں، جتنے نمازی کتنے فیصد تمہاری بستی میں دینداری ہے۔ میری مسجد میں 20 نمازی ہیں، 80% بے دینی ہے، 20% دینداری۔ ہم ظہر اثر مغرب اور شیطان دکھاتا بھی ہوئے مسجد بھرے گے اپنے ہوئے آج سہن توڑی موٹو کرنا، چھوٹی مسجدوں کو بڑی بنانے میں ہے، لیکن فجر میں لانے کے لیے، فجر میں مجمع کیسے آئے اس کے لیے کوئی فکر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جب کھڑے ہوئے تلاوت کے زمانے میں سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے۔ فجر میں کیا پڑھتے تھے؟ آدھے پارے کی ہے، 16 سپارہ کا آدھا پارہ ہے سورہ طٰہٰ۔ آج اگر ہمارے امام صاحب جمعہ کے دن خالی سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے ہیں نا تو پیچھے پیر جواب دے دیتے ہیں، سر جمعہ میں مذہب عقیل ہوتی کیوں پڑھا ہے؟ اس کو بیچارے کو ایک پتہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن مسنون کی رات کون سی ہے۔ وہ اسی فکر میں کہا امام صاحب نے بندی نہ کو فجر سے پہلے ہم نے آؤ پہلے سے پڑھاؤ گے نا یا علم تعلم نمنا ہوتی ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ پیچھے گش کھا کے گر رہے ہیں۔ نمازوں میں اتنا شوق کہ سلام نہ پھراوے تو اچھا ہے۔ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے محلے میں نماز پڑھائی، فجر میں لمبی نماز ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام دھندے ہوتے ہیں، یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، آپ ذرا ان کو کہا مختصر کریں۔ آپ نے پھر ان کو ہدایت دی کہ نماز ذرا ہلکی پڑھاؤ، سب کا خیال رکھو۔ ہمارے یہاں تو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کھڑی ہوئی کب پوری۔ نمازوں کا شغف نہیں ہے،
صحابہ فارغ ہوتے تھے تو کہاں ہوتے تھے؟ مسجدوں میں ہوتے تھے. آج ہم فارغ ہوتے تو کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ کامیاب ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور محنت بھی کامیابی کی کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کامیاب کرے گا نماز کے راستے سے. جس کی زندگی میں نماز ہے، محنت کرتے 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 نماز میں اتنا دل لگ جاوے، اتنا دل لگ جاوے کہ آدمی دنیا سے بے خبر ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے پہلے آدمی، آپ کی دعوت کے پہلے آدمی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نماز کیسی پڑھتے تھے؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے چڑیا بیٹھ جائیں پتہ نہ چلے، ایک لکڑی گاڑ دی ہو زمین میں. آج میرے بھائیو ہماری نمازوں کا جائزہ ہم لیں. ہم کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں بندہ کامیاب ہو جائے. سچ بتاؤ ہم 4 رکعت سنت کتنی منٹ میں پڑھتے ہیں؟ اذان ہونے کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی 10 منٹ، ابھی 9 منٹ، 2 منٹ میں پیشاب، 2 منٹ میں وضو، 2 منٹ میں سنت. یہ ہمارا حال ہے. نہ ثنا کا پتہ، نہ الحمدللہ کا پتہ، نہ کون سی سورت میں نے پڑھی وہ پتہ، رکوع میں کیا پڑھا وہ بھی پتہ نہیں، سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی پتہ نہیں. تعدیل ارکان ختم، حالانکہ واجب ہے. تعدیل ارکان واجب ہے. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اتنا کھڑا رہنا کہ کمر جھکی بھی وہ سیدھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا ہے، مسنون ہے، لیکن آپ کو اس کو سیکھنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. پہلے پیدل جماعتیں جاتی تھیں تو بہت ساری دعائیں پیدل میں سیکھتے تھے، جس کو آتا تھا وہ دوسرے کو سکھاتا تھا. اب تو مسجد کے دروازے سے بیٹھو اور جہاں جانا ہے وہاں مسجد کے دروازے پر اتر جاؤ. پیدل چلنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. لوگوں نے سورہ یاسین، سورہ رحمان پیدل چل کے جماعتوں میں یاد کی 4 مہینے میں، بڑی بڑی صورتیں، اور اللہ کے فضل سے پیدل جماعتوں میں یاد بھی ہو جاتا تھا. وہاں جانے تک 4 صورتوں کا مذاکرہ ہو جاتا تھا، سورہ فاتحہ ہو جاتی تھی. پہلے دن یہ سب کچھ سیکھ لیتا تھا. اب تو جماعت واپس آتی ہے، کارگزاری پڑھتے ہیں کہ کتنی دعا تھا کہ یہ 4 صورتوں آوڑے سے یہ 40 شو کرے کہ یہ جو بھی بیستا تھا یعنی کہ 4 نے ریپیٹ کرتا تھا. کون کو لگ دیسوانے پہلے جماعتیں پیدل چلتی تھی. آج ہماری نماز میرے بھائیوں بے جان ہو گئی. نمازوں میں جان نہیں ہے، جاندار نماز ہے. نمازوں میں جان کیسے آئے گی؟ محنت سے آئے گی. اس محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ محنت کرتے کرتے ہماری نمازیں ایسی جاندار بن جائیں کہ ہر مسئلے کا حل پھر ہمیں کہاں دکھے؟ ارے بولو نہیں یار، نماز میں دکھے، کارڈ میں نہیں، ATM کارڈ میں نہیں. اب تو نئے کارڈ ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہیں. اب ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے؟ کارڈ میں. جہاں گاڑی پھنسی کارڈ نکالو، جہاں گاڑی پھنسی کارڈ نکالو. پھر وہ کارڈ والی سسٹم میں آدمی پریشان ہوتا ہے. صحابہ نے کوئی کارڈ نہیں بنوایا. ان کے زمانے میں بھی یہودیوں کی بڑی بڑی بینکیں تھیں مدینہ منورہ میں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، بہت مالدار اس زمانے میں بھی تھے یہودی. لیکن صحابہ کہاں آئے؟ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. بند چکی چل گئی، بند چکی چل گئی. اب تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بے شک معجزہ تھا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دنیا سے پردہ ہو گئے، یہ بات ختم ہو گئی. نعوذ باللہ اللہ عزیز ہو گیا. اگر یہ صرف آقا کے زمانے کے ساتھ خاص ہے تو آج خدا کہاں سے؟ تو وہ نماز ختم ہو گئی. آج ہمارے پاس نماز ہے، وہ آقا والی نماز نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہی نماز ہے جو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لے گئے. آپ کو بلایا گیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی. لیکن ایسی جاندار اور شاندار نمازیں پڑھی کہ نمازوں سے مردے زندہ ہو گئے، مردے زندہ ہو گئے. میدان کارزار میں ہیں، مجمع کم ہے، سامنے والے زیادہ ہیں. پوری رات امیر جماعت اللہ کے سامنے کھڑا ہے. سارے ساتھی دعاؤں میں ہیں، امیر بھی دعاؤں میں ہیں. یا اللہ صبح سامنا ہوگا، مسئلہ تیرے دین کا ہے.
بدر میں پوری رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری رات. صبح ہوتے ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد آ گئی. آج کار جیبوں میں آ گئے نا تو اب نظر نمازوں پر. فرض نماز کے بعد مسلمان تسبیح پڑھنے کو راضی نہیں. دعا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے تو ٹائم چاہیے. 3 تسبیح پڑھنے کو راضی نہیں. ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، نمازیوں کا. سلام پھری کے آدمی پڑھتا ہے، مسنون ہے، حدیثوں میں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. اے اللہ جو حق تھا تیری عبادت کا وہ ادا نہیں ہوا، اس پر استغفار کرتے تھے. پھر 3 تسبیح پڑھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی، اپنی بیٹی کو ہدیے میں دی. یہ بیٹی اس سے پورے کام کی تو تھک جاتی ہے نا، یہ 3 تسبیح پڑھ لیں، یہ دنیا بھی بنا دے گی، آخرت بھی بنا دے گی. فاطمہ راضی ہو گئی، ان کا کام تسبیح سے بن گیا. اور اس تسبیح میں آج بھی طاقت ہے. لیکن شیطان اس وقت اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثواب بتایا پھر کہا کرنے والے بہت کم ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چھوٹا عمل اور ثواب اتنا زیادہ، پھر بھی لوگ کم ہیں کرنے والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب نماز پوری ہوتی ہے نا تو شیطان دنوں میں بات ڈالتا ہے، یہ کام رہا، وہ کام رہا، یہ کام رہا، وہ کام رہا، تو کھڑا ہو جائے. نمازوں پر محنت، نمازوں پر محنت مستقل ایک محنت ہے. اس محنت سے یہ چاہا جاتا ہے ہمارا دل نمازوں میں لگے. اذان ہوتے ہی کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے. کامیابی اور چیزوں میں نہیں ہے. وہ تو خالی برتن ہے، وہ بھرے گا کون؟ جس نے اس کو برتن بنانا ہے وہی بھرے گا. ہمارے بزرگ پہلے اسی پرانی مثالیں دیتے تھے، اب تو مثالیں بھی ختم ہو گئی. وہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی 1 کپ چائے ہے، آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، آپ کو گھر والے میزبان نے چائے دی اور پہلے سے آپ کو کہا ہے کہ اس میں چینی نہیں ہے، یہ چائے کی پیالی میں ہم نے چینی. اب آپ اس کو کسی بھی چمچ سے ہلا لیں اور کسی کے گھر کا لے آویں اور کتنا بھی ہلاویں، لیکن یہ چائے میٹھی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. جس نے چائے پکائی ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں نے چینی نہیں ڈالی. جس خدا نے یہ کارخانہ بنایا ہے وہ خدا کہتا ہے میں نے اس کو ایک نظر اچھڑتی نظر نہیں دیکھا ہے. اے میرے بندے تو اس میں کامیابی تلاش کرتا ہے. کامیابی تیری اس میں نہیں ہے، تیری کامیابی میری یاد میں ہے، میری اطاعت میں ہے، میری فرما برداری میں ہے، مجھے رب ماننے میں ہے، میرا تعارف کرنے میں ہے. تو مجھے پہچان لے، پھر تم مجھ سے مانگ لے، میرے تیرے کام بنا دیں. لیکن آج میرے بھائیو اس کی دعوت 3 دن کی تشکیل کے لیے ہم کتنا گھومتے ہیں. سچ بتاؤ ہماری مسجد میں کبھی ایسی بھی محنت ہوئی؟ یار ہماری مسجد اتنی بڑی ہے، 10 صفیں ہیں، فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے. یہ مجمع جمعہ میں اسی مسجد کا ہوتا ہے، فجر میں کہاں جاتا ہے؟ ہمارے مسجد میں اسی طرح کی 3 دن کی چلے کی جماعت میں نکلے تو سب کو ٹینشن. وہ ٹینشن کا ہے اللہ معاف فرمائے، کارگزاری دینے کا کارگزاری دینے. ورنہ 2 مہینے کے بعد جائیں گے کارگزاری سنائیں گے تو وہ رندہ لے کے ہٹتے ہیں، چھل چھلت کرتے ہیں، سو کرو سو کرو. تو کارگزاری کے در سے ہم سب فکر مند ہیں. یہ لولی لنگڑی محنت پر بھی اللہ دے دیتا ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنی مسجد کے نمازیوں کا جائزہ لیا کہ یہ سب مسجد میں گھر میں ہوتے ہیں، کوئی آسمان ان کو لے نہیں لیتا ہے، زمین ان کو نگل نہیں جاتی ہے، سب گھروں میں ہیں. تو میں اپنی مسجد کے اندر 100% نمازی بنانے کی کیا محنت؟ میرے 2.5 گھنٹے سے قابو میں نہیں آتا ہے تو میں آدھا گھنٹہ بڑھاؤں، 3 گھنٹے لگاؤں. یہ میری اتنی بڑی مسجد ہے، 200 250 300 مکان ہیں، ہر گھر میں 2 مرد ہیں، 600 بالی مرد ہیں. میری مسجد میں 6 صف ہیں، ایک صف میں 25 آدمی ہیں. میری مسجد فجر میں 1.5 صف ہے. ہم سب مطمئن ہیں. اور اللہ کا ضابطہ ہے اجتماعی طور پر سب نیک بنے تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا.
313 کیسے تھے؟ 313 کیسے تھے؟ بدری تھے، اور سب کے سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جان دینے والے تھے۔ اجتماعی شکل، اور اللہ کو اجتماعی صلاح فلاح پسند ہے۔ سموہ میں سب کے سب اچھے بن جائیں، سب کے سب روزگار بن جائیں، سب کے سب نمازی بن جائیں، سب کے سب اللہ کو ماننے والے بن جائیں، سب کے سب اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہمارے ہاں جتنی خروج کی محنت اب ہو رہی ہے، اتنی نمازیوں کے بڑھانے کی محنت نہیں۔ کبھی ہم اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر یہ نہیں کہتے بھائی ہم کیا کریں، ہمارے نمازی کہاں ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ رمضان میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آئے دن وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو دیکھ لو کون کتنی تسبیح پڑھتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کامیابی درود پڑھنے میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب اور 80 سال کے گناہ معاف، اور جتنا زیادہ درود پڑھو گے کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ لیکن ہمارے مجمع کو جمعہ کے دن دیکھو، لیکن جمعہ کے دن گشت ہوتا ہے تو ہر ایک کو ٹینشن صبح سے ہوتا ہے، جمعہ نے گشت ہے، جمعہ نے دیوس گشت ہے، جمعہ نے دیوس گشت ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، درود کا اہتمام کرو۔ ہمارا کام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا جو جملہ ہے، اس کے آگے تو ہماری گاڑی چلے گی نہیں، اس کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100% کامیابی آقا کے طریقوں میں ہے۔ تو آقا سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ آج ہماری اپنی تسبیح کا حال ہم دیکھیں، ہماری اپنی تسبیح کا حال ہم دیکھنے کیا حال ہے۔ اور اللہ نے نماز کے ذریعے سے کامیاب کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نماز میں کامیابی ہے، لیکن نماز اس شان کی ہو اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے نماز پر محنت ہے، مستقل محنت ہے۔ مولانا اللہ صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے، بھائی ہماری محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مجمع اور سب مسلمان اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ہو جائیں، کوئی ایک بے نمازی نہ رہے۔ ہر چھوٹا بڑا مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کریں، مستورات گھروں میں خدا کو سجدہ کریں۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، حالانکہ رات بہت لمبی ہے، 8 بجے ہم سب سے فارغ ہو جاتے ہیں، 10 بجے بھی آدمی بستر میں چلا جائے، 5:45 بجے اذان ہے، 6:15 بجے جماعت ہے، لیکن پھر بھی مسجد سردی کے موسم کو ہم نے کھانے کا موسم بنا دیا۔ گمے تے لوگ گرم کھاؤ پر نڑے نہیں، سردی نو جمانو کھوانو چھے، 8 مہینہ چڑھی نہ رہتے، ہر ایک کی زبان پر ہے۔ اب بازار میں بھی آواز لگے گی، لیکن یہ آواز نہیں لگتی ہے، بے سردی کا زمانہ مسجد آباد کرنے کا زمانہ ہے۔ پہلے ہم فجر پڑھتے تھے، اب ہمارا مجمع فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آئیں اور تہجد سے مسجد کو آباد کریں۔ سردی کا موسم نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی سیزن ہے۔ آدمی رات کو جلدی سو جائیں، فجر میں جلدی اٹھیں۔ صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ صحابہ اس لیے کامیاب تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم ہمارے گھر میں 3 تھے، میں، میری بیوی اور میری بانجی۔ ہم نے اپنے گھر کا نظام بنایا ہوا تھا، پوری رات ایک نہ ایک آدمی اللہ کے سامنے عبادت میں ہوتا تھا، اور یہی حال ہمارے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کا تھا۔ ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے دل میں یہ طے نہیں کرتے ہیں کہ یار میرے گھر میں 3 نہیں، میرے گھر میں تو 9 ہیں، لیکن میرے گھر میں سونے کا مزاج ہے، اٹھنے کا مزاجت نہیں ہے۔ لے دے کر ایک بوڑھا باپ ہے بیچارہ، وہ پڑھتا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے وہ پڑھتی ہے۔ مولانا محمد صاحب پڑھتے تھے، مولانا الیاس صاحب، مولانا اسماعیل صاحب کاندولی، ان کے والد صاحب، بڑے بھائی مولانا اور والد صاحب تینوں پوری رات تقسیم کی ہوئی، پوری رات گھر میں عبادت کا مزاج ہے۔ جب گھر میں عبادت ہوتی ہے، رات میں اللہ کو منایا جاتا ہے، اللہ آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، آسمانی دنیا یعنی پہلا آسمان، اللہ آواز لگاتے ہیں، تمہارے جو تقاضے ہو ہمارے سامنے رکھو، بیماریاں ہو ہمارے سامنے رکھو، قرضے ہو ہمارے سامنے رکھو، تمہارے کام دنیا میں سب کے پاس گئے نہیں بن رہے، ہم سے کہو،
وہ کہہ رہا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، اس کے وہاں ریجیکٹ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کی سنتا ہے وہ۔ ہاں اس کا اثر دیر میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں جو مانگا وہی دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصلیحت، وہ حکیم ہے، وہ دیکھتا ہے اس نے مانگا وہ دینے جیسا ہے کہ نہیں، اس کے حق میں خیر کیا ہے، دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے، جو مانگا ہے وہ دینا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتیں اسی نے پیدا کی ہے۔ کامیابی میرے بھائیو اللہ کے دین میں ہے، جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا حکم، اور اس حکم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ طریقوں کے مطابق پورا کرنا۔ جب ہماری نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تو ہماری نماز یہ کامیابی لائے گی، نماز سے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، نہیں بنا، پھر من کہے گا اور 2 پڑھو، اور 2 پڑھو، اور 2 پڑھو۔ صحابہ نماز میں لگے، صحابیات نماز میں لگی، ان کے بچے نمازوں میں لگے، اولیاء اللہ نمازوں میں لگے۔ اور آج بھی جن کو نماز کا شوق ہے اور جو نماز سے لینا جانتے ہیں وہ نماز ہی سے لیتے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے خدا سے کہیں گے، اسی سے کہیں گے وہی دے گا، کہو اس سے، جو نہ کہیں کسی سے اور دیں اسی سے۔ ہم اس کو کہتے نہیں، وہ کہنے کا سلیقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، دے 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 ایسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا والے کے پاس لوگ مانگتے ہیں تو سلیقے سے مانگتے ہیں، آواز بناتے ہیں، 10 آدمیوں کو پوچھتے ہیں فلاں آدمی کا مزاج کیسا ہے، تیز ہے تیکھا ہے، کون سے موقع پر جانا چاہیے، آدمی ٹائم بھی پوچھتا ہے، موڈوں کہاں رہا ہے ایسا پیلا بھائی جو جاؤں سے موڈوں کہاں رہا ہے، اس کے خاص آدمیوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے پاس رہنے والا خاص ہو نے وہ تجھے بچا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے نا رات کے کھاگا پچھی ایک دم فری ہو ایسے موڑمو ہے تے کری ہمیں کوئی ٹینشن ہے، تے کرے تو ہمیں جسو نے تو جے کسو نے ہوبڑی لے جائے۔ تو آدمی اپنی ساری قربانیں دیتا ہے اور جانے سے پہلا کتنا مانگتا ہے، اور کتنے لوگوں کو کہہ کے جاتا ہوں جو سو ضرور پڑھیں تو فونے کری تم ذرا بات کر لیں۔ تھوڑے مسئلے کے لیے ہم کتنا سلیقہ سیکھتے ہیں، تو رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، رب سے مانگنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں وقل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ ہم سے مانگیے، اور مانگیے اس طرح سے رب زدنی علما، اے اللہ میری فہم تیز کر دیں، میری فہم میں زیادتی کر دیں، میرے علم میں زیادتی کر دیں، میری سمجھ میں زیادتی کر دیں۔ حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اولاد نہیں ہے ہم سے مانگو، اور مانگنے کا یہ انداز ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں سے دے دیں، رب ہب لی من الصالحین۔ قرآن میں یہ آیتیں ہیں 55-60 آیتیں ہیں جو رب سے شروع ہوتی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا۔ مانگتے نہیں، اللہ ضرور دیتا ہے، وہ مانگنا سیکھنا پڑتا ہے، اور ہر چیز کو سیکھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ وقت درکار ہے۔ 4 بولٹ کھولنے ہونے تو بھی 4-5 سال لگتے ہیں۔ یہ مٹی کے جسم کو بے ہوش کرنے کے بعد ہوش میں لانے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ڈاکٹری کرنے کے لیے کتنا لگتا ہے؟ ڈھیر سارا پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بے ہوش کرنا ہے، بے ہوش کرنے کا پھر ہوش میں لانا ہے، بے ہوش کر کے ہوش میں لانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی محنت، اور اس رب کے خزانے سے لینے کے لیے کوئی محنت نہیں، سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی تعریف ہے، اس کے محبوب پر درود ہے، اس کو جو پسند آ جائے وہ دنیا میں آدمی ہدیے لے کر جاتا ہے۔
એમને શું પસંદ છે કે હમને આ પસંદ છે. આદમી अपने घर में कभी नहीं खाया उसने और कभी नहीं खिलाया है, लेकिन अपनी चाहत और अपनी गरज पूरी करने के लिए हदिया ले आता है. अल्लाह ताला कुछ नहीं मांगता है, अल्लाह कोई हदिया नहीं मांगता है. अल्लाह कहता है बंदा तू उससे मांग ले और सलीके से मांग. और उससे मांगने का वक्त जो है ना वो तहज्जुद है. कौन सा वक्त है? तहज्जुद. आज हमारा मजमा बहुत दूर है. पहले तो ये कहते थे भाई तहज्जुद अपने ऊपर फर्ज कर लो. जब जमातें निकलती थी ना तो तहज्जुद में ईशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाना. अमीर साहब खुद साथियों को आदी बनाते थे, जल्दी सो जाते थे सारे साथी, और फजर में तहज्जुद में जल्दी उठते और फिर लोग बंद कराते थे. 3 दिन में जाते थे और सच्ची पक्की तौबा हो जाती. हिदायत नहीं जाती थी 3 दिन में. अब तो कितने सफ़र हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फजर का हाल हमारे सामने है. કેટલા સફર થાય તો અલ્લાહ લાખ લાખ શુકર. ફજરમાં દેખાતા नहीं थे कि હવે तुम दुआ करो. पहले 3 दिन में आदमी ऐसा मजबूत हो जाता था कि उसकी जिंदगी में कभी फजर नहीं छूटी. ये क्या था कि वहाँ जाने के बाद 3 दिन अमाल में गुजरते थे. किसमें गुजरते थे? अमाल. 3 दिन खाना पूरी की नहीं होते थे, सुबह से लेकर शाम तक अमाल होते थे. 4 घंटे की मुकम्मल तालीम, 3 दिन के 3 गश्त, रोजाना के 5 गश्त, 15 गश्त होते थे. सुबह शाम की 3 तस्बीहात अमीर साहब पाबंदी से पूरी करवाते थे. सोने से पहले सारे साथियों को लेकर तरगीब देते थे भाई किसी की तस्बीह हो तो अपनी बिस्तर पर बैठ कर पूरी कर लो. फिर सोने से पहले अमीर साहब तरगीब देते थे भाई 2 रकात सलात दुआ पढ़ लो. यानी सुबह से लेकर शाम तक एक फिक्र के अंदर बस्ती में मेहनत, अपनी जात पर मेहनत. 3 दिन के बाद जब वो आता था तो माशाअल्लाह अच्छे हुलिये में आता था. घर से गया था शर्ट पैंट पहन कर, आया है मोहम्मदी बनकर. बस्ती वाले हैरान हो जाते थे, भाई ये तो गया था पहचाना भी नहीं जाता था, और आज आया है तो लोग उसको मुसाफे करते हैं. पहले कोई उसको घास नहीं डालता था. लेकिन आज मेरे भाइयों क्या हुआ का एक रूटीन हो गया. आज तो दिन गिने जाते हैं, अमाल नहीं गिने जाते. पीछे से जाने वाला साथी भी अल्लाह माफ फरमाए वक्त पूरा करने के राजी नहीं है. अब तो एक नई बीमारी तबलीग में शुरू हुई है. जमात मोकली तो पाछळથી ज्वाइन થઈ જાય. कोई 4 दिन पीछे जाता है, कोई 3 दिन पीछे जाता है, कोई 10 दिन पीछे जाता है. 4 महीने की जमात घर आती है और ये भी बिस्तर लेकर घर चला जाता है. अल्लाह के दिन के साथ खिलवाड़ हो गया. खाना पूरी के लिए गए थे. पहले लोग 1-1 घंटा गिनते थे, 1-1 घंटा गिनते थे. हमारे मौलाना इब्राहिम साहब गए थे एक सफ़र में 4 महीने के लिए. 12-13 महीने के बाद वापसी हुई थी. एक मरतबा गए 17 महीने के बाद आए. कितने महीने के बाद? 17 महीने के बाद. पहले लोग अमाल में लगते थे, अमाल के साथ लोग बन जाते थे, और वो बने हुए आज भी है बस्तियों में, हमारी मस्जिदों में आज भी है. आज भी उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत है. जिसका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत है उसका ताल्लुक लोगों के साथ में कम होगा, लेकिन लोगों में अल्लाह महबूबियत देंगे. आज हम तस्वीरों में जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि ना, तो हम क्या सोचते हैं कि फिल्म ने ले लीजिए तो क्या मसला है. मैं भी तस्वीर करना जानता हूँ, अच्छे से अच्छा बोलना जानता हूँ, लेकिन वजन क्यों नहीं पड़ता है? वजन बातों का नहीं होता है, वजन आदमी के अंदर की कैफियत का है. उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, वो अल्लाह से मांग कर जाता है. फजले करीम से किसी ने पूछा कि हम भी घंटों बयान करते हैं, कोई तैयार नहीं होता है, और तुम बैठते हो तस्वीर करते हो, मनमा खड़ा हो जाता है 4-4 महीने, जेब में पैसा नहीं हो खड़ा हो जाता है. फजले करीम ने कहा कि भाई बात यह है, हम जब खुशी में बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को मुखातब करते हैं, फजल ये सब तेरे लिए हैं, सामने वाले को नहीं. जो कहा जा रहा है तुझको कहा जा रहा है, और तुझे तकाज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा. हम कामयाबी तलाश कर रहे हैं किसमें? दुनिया की चीज़ों में. खाली 1 જ વર્ષ થયું આપણે ચિલ્લો નહીં લાગે, બાકી તમે પૂછી લો સાથીઓને પાછલા 20 વર્ષના ચિલ્લા આપણા કમ્પ્લીટ છે.
ایک اس کو آدمی معمولی سمجھتا ہے. عائشہ فرماتی ہے چھوٹی نیکی کرو لیکن لگاتار کرو. اللہ کے یہاں چھوٹی نیکی ہو، عمل چھوٹا ہو، لیکن آدمی مداومت کے ساتھ میں کریں، وہ چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے. اللہ کو استقامت بہت پسند ہے. آدمی 5 روپے صدقہ کریں لیکن لگاتار کریں. 2 رکعت نفل پڑھیں لیکن پڑھتا رہیں. لوگ اس کے پابند ہوتے تھے پہلے. لوگ پہلے اسے لگاتے تھے کہ اللہ تیرا دین ہے، تیرے دین کے لیے تم نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم نے تیرے دین کو کیا دیا. تو 45 دن ہوتے تھے، 45 دن ہوتے تھے، پھر کہنا پڑتا تھا کہ آپ چلو پورے تھے دیو ہم کالے دائر آپ رہے ہیں. اور اب تو یہاں سے جاتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کہ کم نہ جیسو پاشا. اب تو ٹکٹ بھی واپسی کے سامنے ہوتی ہے. کمپلیٹ آپ نے بسوں نماز کی دے لی એટલે બસો પૂરી થઈ જાય એટલે આપણે બેસી જવાનું. جھکتا تو لو، صحابہ نمتا تولتے تھے لیکن برابری تو کریں. چلو ابھی اتنا نہیں بنا ہے کہ جھکتا تو لیں، لیکن کم سے کم امانت داری کے ساتھ تو چلیں. 3 دن میں جاتے ہیں. ہم دیکھ لیں ہماری 15 نمازیں ہوتی ہیں. کوئی شام کو جاتا ہے، کوئی صبح کو جاتا ہے. اور پھر جڑنے کا مزاج ہو گیا. آدمی کی کامیابی اس کے ساتھ میں ہے، اس کے عمل کے ساتھ ہیں، لیکن آدمی کرتا رہے. اس راستے سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیے ہیں لوگوں کو. تو اس راستے میں لگ کر آدمی کیا بنتا ہے؟ نمازی بنتا ہے. پھر نمازوں میں جان پیدا ہوتی ہے. وہ ایک مرتبہ سے نہیں ہوتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے. جب آدمی بار بار چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کی نمازوں میں پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے. پہلے تو عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، اور پھر آخر میں اخلاص آتا ہے. بہت دیر میں آتا ہے. ابھی تو ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ عادت والی. اذانوں میں آ گئے، پھر سب چلے گئے، ہم بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہم بھی چلے جاتے ہیں. ابھی عادت والی ہے عبادت، یا اللہ کی عبادت کریں. چلو یار چلیں مسجد میں. اور عبادت کے آدمی پہلے سے، جیسے ایئرپورٹ آدمی کب پہنچتا ہے؟ 12:10 پر پلین ہے تو آدمی گھر سے 11 بجے نکلتا ہے. صبح سے تیار ہو جاتا ہے کہ کہاں کلاک پہلا پہنچوں پڑ سے، نہیں تو اندر لے نہیں. اندر جا کے بھی 1.5 گھنٹہ بٹھا رکھتے ہیں. وہ وہاں بیچارہ تسبیح پڑھتا ہے. ابھی تو جس پلین میں جانا ہے وہ پلین آیا بھی نہیں ہے، لیکن آدمی کو 1.5 لاکھ 5 لاکھ کی اتنی قیمت ہے کہ پلین نہ چھوٹ جائے. اور یہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی نماز چھوٹ جائے تو جماعت ملی گئی، بس بات کو فنش کر. جماعت چھٹی ماری، جماعت ملی گئی. آدمی اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے. مسجد کے پاس میں دکان ہے، پھر بھی تکبیر والا بہت ہو رہی ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے نماز کے راستے سے. لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو صحابہ پڑھے. اس لیے ہمارے یہاں نماز کسی بزرگ کی دعوت نہیں ہے، ہمارے یہاں صحابہ والی نماز کی دعوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی دعوت ہے. اور دعاؤں میں بھی اسی کو مانگنے کو کہا گیا. اے اللہ تیرے محبوب جو نماز پڑھتے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں، اور تیرے محبوب کے پیارے صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے اس نماز کا ذائقہ تو ہمیں بھی دے دیں. لمبے لمبے رکوع ہو، لمبے لمبے سجدے ہو، لمبا لمبا قیام ہو. پھر نماز میں مزہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے لیے فرض کے درجے میں رکھا، اپنی امت پر تخفیف کر دی. لیکن ہم نے اس کو اتنا ہلکا کر دیا. اور جب سے پتہ چلا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، تو اب تو عشاء کی نماز کی عبادت نیت کر لیتے. اچھا خاصا مجمع رات کو اٹھنے کا عادی تھا، وہ بھی عشاء کی نماز کی عبادت پڑھ لیتے ہیں. ہمارے کام کی جان ہے، رونا کم ہو گیا. ہمارے مولوی کہتے ہیں نا، پہلے لوگ بہت روتے تھے، محنت بہت کرتے تھے، کم سروں پر محنت بہت کم ہوتی تھی، لیکن رات کو اٹھ کر رونا بہت ہوتا ہے. نام لے کر روتے تھے. یا اللہ تیرے بندے کے پاس گئے تھے، اس نے نماز کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے آسان کر دے. نام دے کر روتے تھے اور اس کے اثرات دکھتے تھے. وہ آدمی مسجد سے دور تھا، ہمیشہ کے لیے مسجد کا عادی بن گیا. کھوٹے بن گئے مسجد کے لوگ، پتھر سے پتھر دل موم ہو گئے. دعاؤں میں جان پڑ گئی، لیکن اب مانگنا کم ہو گیا. بلکہ اب تو اللہ معاف فرمائے، امت کی بے دینی کو دیکھ کر ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے.
اب تو اپنے آپ کو ہم صاف کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی مصنوعی محنت کر لی کہ ہدایت اپنا ہاتھ میں تھوڑی ہے. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے. لیکن اس کی بے دینی پر رونا تو آئے کہ نہ آئے. یا اللہ میرا بھائی یہ مسلمان ہے، یہ کلمے والا ہے، یہ جہنم میں جلے گا. آدمی کو اتنا دکھ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھ لے کر دنیا میں رہے اور دنیا سے جا رہے ہیں تو زبان پر وہی اپنی امت کی فکر ہے. جب آئے جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے. تو جبرائیل جواب لے کر آئے ان کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق، اور ہم آپ کی امت کو کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے. ہم آپ کو اپنی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کی فکر کریں. آج میرے بھائیو ہم اپنے گھر کی فکر میں نہیں ہیں. میرا جوان بیٹا ہے، میرا جوان بھائی ہے، میرے گھر میں میری بھابھی ہیں، میرے گھر میں میری بہن ہے، فجر کی اذان ہے، ظہر کی اذان ہے، نمازوں کے وقت میرے گھر میں کتنے مصلی بچتے ہیں، میرے گھر میں قرآن کتنا پڑھا جا رہا ہے، میرے گھر میں صبح شام کی تسبیح کا کیا حال ہے، میرے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے تو کس انداز سے ہو رہی ہے، 6 صفات کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے لباس کے کیا حال ہیں. ہم تبلیغ کرنے والوں کو ہمارے گھر کا بچہ، ہمارے گھر کی تبلیغ، ہمارے گھر کی ایمانداری اور ہمارے گھر کا دین کون بتائے گا؟ ہمارے گھر کا بچہ. یہ 5 سال کا بچہ اپنا لباس جو پہنے گا نا وہ بھی لباس ہمارے گھر کی دینداری کو باہر محلے میں بتائے گا کہ اس گھر میں کتنا دین ہے. میرے ہاتھ کے بچے کا کس ہاتھ سے کھا رہا ہے، جس ہاتھ سے یہ کھاتا ہے نا یہ ہمارے گھر کی دینداری کو اس گھر میں، یہ باہر تو بہت کہتے ہیں لیکن گھر میں کتنی فکر ہے. آج تو دکھ ہوتا ہے ہمارے ساتھی چاچن میں لگے ہوئے، چلے لگے ہوئے، مجبور ساتھی تشکیل سوزا شادی کے گھروں کے بچوں کے لباس دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. بیٹیوں کے لباس دیکھ کر رونا جاتا ہے کہ اللہ اس لیے ہم نے محنت کی تھی. کیا ان کے ٹخنے ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. جوان بیٹی کے ٹخنے دکھ رہے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، جوان بھائی بھی دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن گھر سے نکل رہی ہے. اس کے دل میں دکھ نہیں ہو رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے گھر کی کارگزاری پہنچتی ہوگی تو آقا کتنے تڑپتے ہیں. ایک دوپٹہ حضرت حاتم کی بہن آئی جب قیدی بن کر، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یہ چادر اس کے سر کو ڈھانکو. میں دوپٹے اتارنے نہیں آیا ہوں، میں دوپٹے لگانے آیا ہوں. اس کے سر کو ڈھانکو، اس کے بال چھپاؤ. آج تو ہمارے محلے میں ہم سب بے فکر ہیں. حالانکہ میرا اثر ہے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کون موڑو کارو کرے، کون بگاڑے. آج ہم سب مطمئن ہو گئے. میرے بھائی لگے کہ آج تو آئیں گے ہم ہمارے گھر تک بھی ہم مطمئن نہ رہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں دین باقی رہے تو ہمیں اس کی محنت کرنی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے پیچھے نہیں، صرف روزہ حج زکوٰۃ کے پیچھے نہیں، آپ نے معاملات معاشرت پر بڑی محنت کی. مدینے کا ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ وہاں بے نمازی منافق بھی صف اول میں آ کر نماز پڑھتا تھا. صف اول میں آ کر کسی کی مجال نہیں کوئی عورت بغیر دوپٹے کے باہر آئے. اتنی محنت کر ڈالی گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے. جس کو گھر میں رکھنا تھا وہ باہر آ گئی اور جس کو باہر تھا وہ گھر میں سو رہا. آج ہمارے گھروں کا حال ہے، لوگ ہنستے ہیں ہم پر کہ دیکھو ان کے گھر میں اتنے لوگ ہیں 4 مہینے والے، یہ ہیں بیرون والے، یہ ہیں تقاضوں پر چلنے والے، یہ ان کے گھر سے جو عورت نکلی ہے نا اس گھر میں سب کچھ ہے. کہاں گیا دین؟ اللہ کسی کے متعلق نہیں پوچھے گا، سب سے پہلے مجھ سے اللہ میرے متعلق پوچھے گا اور میرے گھر والوں کے، میرے ماتحتوں کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے تیرے گھر کی مستورات کیسے بے پردہ گھر سے باہر گئے، شادیوں میں اس نے کیسے منہ کھولا، بے حیائی کیوں رچائی گئی. جواب دینا پڑے گا اور معقول جواب دینا پڑے گا. وہاں چھٹک باری والا مسئلہ نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نہیں اتری ہے، پردے کی آیت نہیں اتری، کوئی صورت نہیں اتری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مخنث آیا،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گیا. مخنث کہتے ہیں جو مرد نہ ہو نہ عورت, مرد عورت کے بیچ کا آدمی, جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اردو میں مخنث. تو ایک مرتبہ آیا, 2 مرتبہ آیا. حضرت عمر میں بڑی غیرت تھی. حضرت عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ منع کر دیں کہ یہ مستورات کے پاس نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر, اللہ کا کوئی حکم اس کے متعلق ابھی اترا نہیں ہے اور میں کیسے منع کر سکتا ہوں. بس ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے. جبرائیل قرآن لے کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ یہ کہہ رہے ہیں آج کے بعد یہ مخنث گھروں میں نہیں جائیں گے. ان کا حکم عورتوں کے ساتھ میں مردوں جیسا رہے گا. جیسے پرائے مرد پرائے عورت سے پردہ کریں گے, ایسے یہ مخنث بھی ان سے پردہ کریں گے. ایک فکر تھی, قرآن اتر گیا. سب مسجد میں آ کر ایک جگہ ایک امام کے پیچھے سب نماز کیسے پڑھیں, فکر ہوئی. سارے صحابہ فکر لے کر گھر گئے. رات کو 2-3 صحابہ نے خواب میں فرشتے کو دیکھا, کوئی اذان دے رہا ہے. وہ کلمات فکروں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے رہبری ہوگی. ہم میرے بھائیوں محنت کریں گے, فکر کریں گے کہ میرے محلے میں 100% مستورات باپردہ کیسے ہو جائیں. جب فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہبری بھی کرے گا. دلوں کو نرم اللہ ہی کرے گا. ہمارے یہاں ترغیب ہیں, فضائل ہیں, صحابیات کے واقعات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت سے کیا چاہا جاتا ہے. یہ محنت سے یہ نہیں چاہا جاتا ہے کہ بس نکلو. نکلنے سے کیا چاہا جاتا ہے ان کو سمجھانا پڑے گا. ابھی تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, بیچاری اس کو کیسے آئے گا. وہ تو یہ سمجھتی ہے, ایک دم کہہ کرتا تھا میں نہ گئی 10,000 چلو, میں نے کسی خبر نہیں. اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ اب تجھے گھر میں کیسے رہنا ہے. سموہ میں سب رہ رہے ہیں, دیور جیٹ سب ساتھ میں, تو تجھے گھر میں کیسے رہے گی. ایک کمرہ ہے تو ایک کمرے میں تو کیسے دیور سے جیٹ سے پردہ کرے گی. یہ دین ہے میرے بھائیوں. آج تو جوان بھائی جوان بہن کو ایکٹیوا دیتا ہے, بڑی بے غیرتی کی بات. اور لوگ بہانہ بناتے ہیں دنیا نے ترقی نہیں کی, یہ پرگتی نہیں ہے, تنزلی ہے. یہ ترقی نہیں ہے, یہ اڈوگتی ہے. دنیا کہہ رہی ہوگی اس کو ترقی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں, اس کو تنزلی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہاری دین نیچے جائے گا, تمہاری زبانوں میں تاثیر نہیں رہے گی. چاہے یہ کچھ بھی بن جائیں, یہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے, اس کی خوب سے اور اس کی تربیت سے اچھے انسان معاشرے میں زندہ ہو. گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہے, 6 صفات بھی ہو رہے ہیں. ہفتے میں 1 مرتبہ میرے گھر میں محلے کی مستورات بھی آ رہی ہے. اس کے باوجود میرے گھر کی مستوراتیں 2 ویلر لے کر بازار میں جا رہی ہے. تو میری محنت ہے کس کے اوپر, میری محنت کس کے اوپر ہے. ہمارے بڑوں کی تو سوچ یہاں تک ہے کہ ہمارا کام کرنے والا مجمع اپنی مستورات کو اپنی بائک پر بٹھا کر بھی نہ جاوے. احتیاط برتیں, یہ کہتے ہیں احتیاط برتو. جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے, احتیاط بہت بڑی چیز ہے. اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو بڑی گاڑی لاؤ, بڑی گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤ. بھائیوں ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ کہیں بھی گاؤں میں 500 4 مہینہ والوں, یہ 500 میں سے کتنے اندر میں دکھنے والے ہیں. 500 ہیں لیکن ان 500 میں کتنا دین ہے, ان 500 کے گھروں میں کتنا دین ہے. اصل بات تو یہ ہے, آدمی دواخانے میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہاں رہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, اچھا ہونے کے لیے ہوتا ہے. نکلنا تو اچھے کے لیے ہے کہ میں اچھا بنوں, میرا وقت بھی لگتا رہے, میرے گھر کی مستورات بے پردہ گھومتی رہیں, تو میں اپنی کس منہ سے کسی کو دعوت دوں گا. پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ان کیوں نہ ہو. حضرت امیر معاویہ اپنی خلافت کے زمانے میں مدینے میں آئے. جب مدینہ منورہ میں آئے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے تھے تو راستے میں بالوں کا گچھا دیکھا. آج تو ہمارے محلے میں, ہمارے مسلم سوسائٹیوں میں
बाल उघराने वाली औरतें आ रही है, कोई एक आधा मुसलमान उसको दिखा कर ये नहीं कहता है बहन ये मुसलमानों की सोसाइटी है, यहाँ तुझे कोई बाल देने वाला नहीं मिलेगा, उसको घूमने दे रहे हैं। और मुसलमान औरतें, इसको पता ही नहीं बेचारी को कि बाल के पैसे खाना हराम है, बाल बेचे नहीं जाते हैं, मस्तूरात की बालों पर तो यूं भी पर्दा है। हमारे मोहल्लों में, हमारी सोसाइटियों में मस्तूरात बेचारी का ऐसा नहीं है, क्या करेंगे। सहाबियात ने पेट पर पत्थर बांधे, फाके पर सब्र कर लिया, लेकिन अल्लाह की नाराजगी वाला पैसा घरों में लाना कभी पसंद। अपने शौहर को कहती थी वो कि किसी का हक मार कर मत लाइयो, हम फाके पर सब्र कर लेंगे। बालों का कच्चा हाथ में आ गया, हजरत अमीर मोमिनीन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में जाकर मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर कह रहे हैं, कहाँ है वो जिम्मेदार, तुम्हारे होते हुए ये औरत के सर के बाल रास्ते में आए कैसे, सिर्फ बाल आए हैं। हजरत मुआविया अंदर से हिल गए कि अभी तुम मौजूद हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरबियत की है, तुमने आका की सोहबत उठाई है, अभी वो ज़माना दूर नहीं गया है, तुम्हारे होते हुए ये बाल सड़क पर आए कैसे। फिक्र मेरे भाइयों, दाई बेफिक्र कभी नहीं होता है, दाई बेफिक्र बन गया बात खत्म हो जाएगी। हम सब दाई हैं, चाहे वक्त लगाओ न लगाओ, इस उम्मत को अल्लाह ने पैदा ही लोगों के नफ़े के लिए किया है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हारा इतना है जितना तुमने खाया, जितना पहना और आगे चलता किया, जो है वो लोगों के नफ़े के लिए। अल्लाह की इंसानियत, अल्लाह की मखलूक पर और इंसानियत पर लगा कर इंसानियत का भला करना। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए हमारे बड़े कहते हैं, बार बार कहते हैं, भाई करना किसके लिए है, अरे बताओ किसके लिए हैं, अपने लिए। मैं अपने आप को सोचूं कि इतना लगकर मेरे अंदर कितनी बेदारी आई, मेरी जात में कितनी आई, मेरे घर में कितनी आई, अभी कसर है तो और निकलना चाहिए, अभी कसर है और निकलना चाहिए। आदमी निकलता रहे, फिक्रों को लेकर चलें, काम करें, फिर आएँ, फिर घर में फिर मेहनत करें, फिर यहाँ रहने के ज़माने में मोहल्ले में मेहनत, मस्जिद पर मेहनत, बंदों पर मेहनत, और निकलने में ज़माने में साथियों पर मेहनत। जैसे मेरे भाइयों, एक मरतबा 4 महीने काफ़ी नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, फ्री जैसी वाले होते हैं 6 महीने का कोर्स, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और मकसद में आदमी हमेशा लगाता है, मकसद में आदमी हमेशा लगाता है, और ज़रूरत पूरी हो गई तो हमारी आखिरत की मकसद है हमारा कि हमारा दीन बने, ईमान बने, अमाल बने, अल्लाह का ताल्लुक़ बने, नमाज़ों से होने वाला यकीन आए, कुरान की तिलावत हमारे अंदर हम आदी बने, सुबह शाम की तस्बीहात हमारी ज़िंदगियों में ऐसी रचबस जाएं कि इसके बगैर हमारा बिस्तर पर जाना मुश्किल हो जाए कि मेरा कुछ खो गया है, आज मेरी तस्बीह नहीं हुई। वो एक अल्लाह वाले शाम का विर्द छूट गया, रात को ख्वाब दिख गया। वो तो ऐसा होता है जब आदमी पाबंद बनता है तो अल्लाह की तरफ से रहबरी होती है। चंद लड़कियां हैं, सब खूबसूरत है और एक बदसूरत है। पूछा ये बदसूरत कौन, ये खूबसूरत? क्या ये खूबसूरत तुम्हारी पिछली रातें जो अमाल के साथ गुजरी, ये अमाल के साथ गुजरी है ना वो, और ये बदसूरत ये आज की रात है जो तुम्हारे औलाद वज़ाइफ छूट गए। एक मरतबा औलाद वज़ाइफ छूटे, इसमें बदसूरत अगर हमको दिख जावे तो आँख हम अपराधी ना करें, अल्लाह हमको दिखावे भी नहीं, इसलिए कि हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि ये टूट जाएगा, मिट्टी का घड़ा है, इसलिए हमको आजमाती नहीं है। अल्लाह चला लेते हैं, चलो चल जाएगा, लेकिन वो उसका रहम चला रहा है। लेकिन मैं सोचूं कि मेरे अंदर कितनी तरक्की है। इसलिए मेरे भाइयों, जो हुआ है अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन जो हुआ वो काफ़ी नहीं है, जो हमने लगाया वो काफ़ी नहीं है, अभी मेहनत बहुत है। हमारा हदफ तो सहाबा है। कौन है हमारा हदफ? क्या है हदफ? यानी टारगेट, हमारा टारगेट सहाबा तक पहुंचना है कि वो कहाँ तक गए, उन्होंने कितना लगाया, लगाते रहे, ना बूढ़ा घर बैठा ना जवान घर बैठा, सब लगे, मर्द भी चले, जवान भी चले, बूढ़े भी चले, बीमार भी चले,
پیر سے معذور ہیں عمر بن جموح، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دو. کہا کیوں؟ کہا لنگڑے پیر سے، حالانکہ جنت میں کوئی لنگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں جنت میں اپنے لنگڑے پیر سے چلوں پھروں. اور آج تو تھوڑی بیماری ہوتی ہے تو اپنے ڈائبٹیز سے اپنے سفر نہیں کھائے. شادیوں میں جاتا ہے یہ آنٹی رہنا پڑے تو وہاں ڈائبٹیز لڑتا نہیں. تبلیغ میں ساری بیماریاں آڑے آ جاتی ہے. وہ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کو بچنا ہوگا وہ بچ جائے گا، جس کو لگنا ہوگا وہ لگ جائے گا. آدمی لگانے پر آ جاوے لگنا ہے تو لگ جائے گا. اب وہ یوں لگانا تھا تو 90 سال میں لگے. اتنے لگے کہ قسطن دنیا کی فصیل تک پہنچ گئے. ان کو لگنا، طارق بن زیاد کو لگانا تھا، اتنا لگایا کہ اللہ اگر اس سمندر کے پار بھی اگر تیری کوئی مخلوق ہے تو وہاں تک بھی پہنچ جائے. اللہ نے طارق بن زیاد کو وہاں تک پہنچایا. اور جن کو بچنا تھا وہ بچ گئے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر بچ گئے. ہمارے گھر کھلے ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، اور لوگ دشمن بہت زیادہ ہیں. آکسن میں جاؤ، سب کو رجا دیتے تھے، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا 11ویں پارے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ بہانے کر رہے ہیں. جیسے ہمیں مولانا ابراہیم صاحب کا ایک بیان ہے، کہتے ہیں اگر نہ جانے کے لیے کسی چیز کو بہانہ بناؤ گے اور حقیقت میں وہ اجر تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں کرے. مجھے نہیں جانا ہے اور بیوی کا بہانہ بنا دیا کہ میری بیوی بیمار رہتی ہے، حالانکہ حقیقت میں بیچاری تندرست ہے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ وہ اجر کر دے. جیسی نیت ایسا. جیسے میرے بھائیوں، اللہ نے بہت کچھ دیا. اسی تبلیغ کے راستے سے ہم سب اجلے ہیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، یہ تبلیغ کے راستے سے اجلا. ارے بولو نے، ہاں ہوں کرو نے. کوئی پہچانتا تھا؟ ارے کوئی پہچانتا تھا؟ اب ضلع میں لوگ پہچانتے ہیں. رضوان برکت کون سے مدی بھاگنا ساتھی تھے، پورے ضلع میں پہچانتے ہو گئے. کس نے پہچان کروائی؟ اللہ کے دین میں چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کروا دی. آج اس تبلیغ کو ضرورت ہے. ہمارے گھروں سے دین دھکے کھا رہا ہے، ہماری مسجدوں سے کھا رہا ہے، ہماری شادی بیاہ سے کھا رہا ہے، بچوں کی پیدائش پر دین دھکے کھا رہا ہے، موت میت میں ہمارے گھروں سے دین دھکے کھا رہا ہے. آج میرے بھائیو دین کو ضرورت ہے، بھلا ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہر حال میں اللہ کے دین کے مددگار بنے رہو. ایک مرتبہ نصرت نہیں ہے، جب تک زندہ رہو وہاں تک اللہ کے دین کی مدد کرتے رہا کرو. جب جب آواز لگے چلو. اور تقاضے پر نہیں جانا ہے، اپنی ترتیب کا لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ ارے بولو نے. تشکیل کے وقت سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے، سب ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سب فرما پڑتا ہے. تشکیل تو سب کی ہوتی ہے، اور ایک دن ہمیشہ کی تشکیل ہونی ہے. ایک دن ہمیشہ کی تشکیل ہوگی. فرشتہ آئے گا، چلو کہاں جانا ہے؟ 4 مہینے جانا ہے، ہمارے ساتھ آنا ہے. تو پورا کنجری کیا کہے گا؟ تمہارے ساتھ چلیں گے. 4 مہینے لگانا اچھا ہے کہ تمہارے ساتھ آنا اچھا ہے؟ وگر بستر ہے وہ دن لے لیتے پیسہ بدلی سہولت ہے، پر تمہارے دن نہیں آواز. میرے بھائی طے کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے، جان سے، مال سے، وقت سے، صلاحیت سے. دیکھو دنیا میں کچھ ہوتا ہے نا تو فوراً اخبار میں آتا ہے، فوراً آ جاتا ہے کیا چوری ہوئی، کہاں چوری ہوئی. دنیا میں کروڑوں لوگوں نے 4 مہینے لگائے، 100 سال قریب ہونے آئے. آج تک کسی اخبار میں آپ نے یہ خبر نہیں چھپی ہوئی پڑھی ہوگی کہ 4 مہینے لگا کر آدمی برباد ہو گئے. یہ خبر سنی ہوگی کہ برباد یہاں آباد ہو گئے، برباد یہاں آباد ہو گئے، بے گھر یہاں گھر والے ہو گئے، بغیر بیوی والے یہاں بیوی والے ہو گئے، وارثدار نہیں تھے اس میں لگ کر وارثدار مل گئے، دھندے نہیں تھے اس میں لگ کر اللہ نے کاروبار دے دیے. دنیا بھر کا بھٹکا ہوا اور غیر آباد تھکا ہوا یہاں آ کر خوشحال ہو. لیکن اب شکریہ ہے کہ اللہ تم نے دیا ہے، تیرا دیا ہوا ہے، تیرے نام پر لگانا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. اب تیرے دین کا تقاضا ہے، جانا ہے. میرے بھائی جن کے 4 مہینے آج تک ایک ساتھ نہیں لگے،
چلے بہت لگے، 4 مہینے ایک ساتھ آج تک نہیں لگے، یا جن کے لگنے کو 3 سال ہو گئے، وہ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اس کے خزانوں پر یقین کر کے کھڑے ہو کے دکھائیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، ابھی نہیں جانا ہے۔ ہمارا اجتماع ہے 26 میں، اپریل میں، 29-30 اپریل 2026 کو تاریخ آ گئی، جگہ طے ہونی باقی ہے۔ وہاں سے 4 مہینے کی جماعت انشاءاللہ بنے گی۔ ہمت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیں، ہمارے وہ اسٹوڈنٹ بھی بتائیں جو اسٹوڈنٹ اب فائنل کر رہے ہیں۔ اپریل سے زیادہ بھی 5-6 مہینے باقی ہے۔